موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جابر اور رباح نے فصیل کے اوپر کوئی مشورہ کیا، پھر وہ بھاگتے ہوئے نیچے اترے۔ سارا تاتاری لشکر چونکہ سمٹ کر امیر سے مقابلے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے قلعے کے صدر دروازے کو خالی چھوڑ دیا تھا۔ جابر اور رباح نے قلعے کا دروازہ کھلوایا اور اپنے 3000 جانثاروں کے ساتھ وہ تاتاریوں کی پشت پر حملہ آور ہوئے۔ جنگ کی بھٹی یوں بھڑک اٹھی تھی جیسے کہہ رہی ہو آج بھڑک کے پھر کبھی نہ بھڑکوں گی۔ جابر اور اس کے سپاہی اتنے دن محصور رہنے کا پورا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ موت کے مسافر اب دونوں طرف سے تاتاریوں کے سروں پر موت کی طرح سوار ہوئے تھے۔ ایک طرف سے امیر ابو نواس اور حوازن اپنے سرفروشوں کے ساتھ ان کے جسم ادھیڑ رہے تھے، تو دوسری طرف سے جابر اور رباح ان کے چہرے مسخ کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے ایسے ارادوں کے ساتھ حملہ شروع ہو چکی تھی جن میں پسپائی نہ تھی۔ تاتاریوں نے جب دیکھا کہ موت کے مسافر لڑتے لڑتے بڑی تیزی سے ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں، تو ان کے لشکر میں پسپائی کے بگل بجنے لگے۔ اسی لمحہ دشمن کے قلب میں گھس کر شیر کی طرح لڑتے ہوئے امیر نے چلا کر کہنا شروع کر دیا، مجاہدو، تاتاری ظالم ہیں، آگے بڑھو اور ان کے ظلم کا سینہ چیر دو، ان کا گھیراؤ کیے جاؤ اور ان کا شکار لومڑیوں کی طرح کرو جو تیر کھاتے کھاتے اپاہج ہو گئی ہو۔ امیر کا پیغام لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا گیا اور موت کے مسافر ایک نئے جذبے کے ساتھ مردانہ وار جنگ و پیکار کی نئی حکایتیں اور داستانیں دہراتے ہوئے لمحہ بلمحہ تاتاریوں پر قیامت اور عزا شکنی طاری کرتے جا رہے تھے۔ سورج جب افق کے دریچے میں دن کی مسافت طے کرنے کے بعد شفق کی سرخی میں نہانے لگا، موت کے مسافر تاتاریوں کو تحقیق کرنے کے بعد اپنی تلواریں صاف کر کے نیام میں کر چکے تھے۔ جابر اور رباح اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے امیر کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا امیر کے چہرے پر گرد کی دبیز تہ جمی تھی جن پر دشمن کے خون میں رنگا ہوا سرخ پسینہ بہہ رہا تھا۔ یہی حالت ابو نواس اور حوازن اور لشکر کے سارے سپاہیوں کی بھی تھی۔ جابر اور رباح منہ سے کچھ بھی نہ کہہ پائے اور اپنے تینوں سرداروں کو ایسی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے جن میں بے لوث عقیدت اور گہری ارادت تھی۔ پھر امیر کی آواز سنائی دی۔ وہ جابر سے مخاطب ہوا تھا، جابر، سپاہیوں کے آرام کا بندوبست کرو، کل صبح ہم سب واپس کوچ کر جائیں گے۔ سارا لشکر قلعے میں داخل ہوا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ جنگ میں جو سپاہی شہید ہوئے تھے انہیں قلعے کے باہر دفن کر دیا گیا۔ لشکر نے صرف ایک رات قلعے میں قیام کیا اور دوسرے روز امیر جابر اور رباح کو نئی ہدایت جاری کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ مسکن کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کی آخری نگاہیں زمین پر سرخ رنگ بکھیر رہی تھی۔ افق کے دریچے لال گوں ہو گئے تھے۔ آوارہ وطن بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے رات کے ان مسافروں کی طرح حرکت کر رہے تھے جو ستاروں کی رہنمائی میں آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں۔ امیر اپنے لشکر کے ساتھ مسکن میں داخل ہو رہا تھا۔ چاروں طرف ظلمتوں کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ سنگلاخ چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوائیں یوں چیخ رہی تھی جیسے بے شمار روحیں نغمہ خواں ہو۔ حلقہ شب پھیلتا جا رہا تھا اور سنگین رات خواب بیدہ امنگوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دریا یرون کے بہتے پانی کے دھیمے راگ میں گیتوں کی گنگناہٹ اور تیز لہروں کی تڑپ شجاعت کا پیغام تھا۔ امیر جب قلعے میں داخل ہوا، ایک طرف سے حشام بھاگتا ہوا آیا اور امیر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ امیر نیچے اترا اور حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، میرے بعد کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ نہیں میرے آقا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، صرف دمشق سے ایک قاصد آپ سے ملنے آیا ہوا ہے۔ میں نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے، اسے بہت کریدا، کچھ بتایا نہیں، آپ سے ملنا چاہتا ہے اور شام کے حکمراں ان کا کوئی پیغام بھی لے کر آیا ہے۔ وہ بڑی بے تابی سے آپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔
کیا اسے میری آمد کی خبر ہو چکی ہے؟ ہاں، میں اسے آپ کے لوٹنے کی اطلاع کر چکا ہوں، تو پھر میں اس سے ملنا پسند کروں گا۔ حشام نے التجا کے لہجے میں کہا، آپ نہا دھو کر پہلے کھانا کھائیں اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس سے ملیں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں میرے آقا۔ تم میری تھکاوٹ کا فکر نہ کرو، اس سے بات کیے بغیر میں کھانا نہ کھا سکوں گا۔ تم سپاہیوں کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اس سے ملتا ہوں۔ امیر نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بھی میرے ساتھ آؤ۔ ابو نواس اور حوازن بھی امیر کے ساتھ ہو لیے۔ تینوں مہمان خانے میں آئے۔ اندر دمشق سے آیا ہوا ترک قاصد بیٹھا تھا۔ تینوں نے باری باری اس سے مصافحہ کیا اور پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے امیر نے پوچھا، کیا تم دمشق سے ہمارے لیے کوئی پیغام لائے ہو؟ قاصد نے بڑے شوق سے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں سمجھ لوں؟ میں اس کو ہستانی قلعے کے سالار اعلیٰ امیر بن خزام سے مخاطب ہوں۔ ہاں، میں ہی امیر بن خزام ہوں۔ قاصد نے احترام سے اٹھ کر ایک بار پھر بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ شاید اپنی مہم سے واپس آنے پر سیدھے میرے پاس چلے آئے ہیں۔ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے اور آپ نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا جو خون میں بھیگا ہوا ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ تم کہو دمشق سے تم ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ قاصد کچھ کہنے کے بجائے بڑی بے چینی سے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ امیر، یہ دونوں میرے جرنیل ابو نواس اور حوازن ہیں۔ میری کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں کہو۔ یہ دونوں میرے بازو ہیں اور تم جانو بازو بدن سے الگ نہیں ہوتے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں شام کے حکمراں الملک الناصر داؤد کی طرف سے ایک استعداد کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کیسی استعداد؟ الملک الناصر یروشلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس مہم میں آپ کی مدد چاہتا ہے۔ امیر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ انجانی سوچوں میں کھو گیا۔ قاصد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امیر اس خاموش صحرا کی طرح چپ چاپ بیٹھا تھا جس میں نہ خلستان تو ہو، آندھیوں کے جھکڑ نہیں۔ قاصد نے اسے چونکا دیا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ امیر نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور قاصد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کیا مصر اور شام آپس کے اختلاف بھول کر ایک متحدہ طاقت کی صورت میں یروشلم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں حکمراں چچا زاد بھائی بھی ہیں؟ قاصد نے اداس لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں۔ مصر اور شام کے اختلاف ایسے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے۔ امیر نے زخمی، مجروح اور افگار سی آواز میں کہا، تو پھر یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے۔ اس پرآشوب دور میں جبکہ ایک طرف شمالی بیابانوں کے وحشی اور زہریلے جنگجو تاتاری ہم پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف صلیبی، ہاسٹل اور ٹیمپلر مذہبی جنگ کا جنون لیے ہمیں گھور رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قوت حسن بن صبا کے فدائین ہیں جو عالم اسلام کے آسمان پر ایک منحوس ستارے کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں تو سمجھوں گا ہم بے حمیت ہو چکے ہیں اور اس قابل نہیں کہ ملت میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکیں، اور پھر وہ دن دور نہ ہوگا جب ایک طرف سے تاتاری اپنی جہاں سوزی اور تباہ کاری کے ساتھ اور دوسری طرف سے صلیبی اپنی وحشت اور بربریت کی ستم آرائیوں کے ساتھ ہم پر آخری ضرب لگانے کے لیے امنڈ پڑیں گے۔ قاصد نے بڑی مایوسی سے پوچھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں آپ ہمارا ساتھ نہ دے کر ہمیں مایوس کریں گے؟ نہیں، عالم اسلام کے کسی بھی افق سے جو بھی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تم الملک الناصر سے کہنا، جب تک ہمارے ترکش میں تیر ہیں، جب تک ہمارے جسم میں خون کا سفر جاری ہے، ہم اپنے ان اغیار سے جنگ کرتے رہیں گے جو ہماری قوم کو ایک لاش سمجھ کر گدھوں کی طرح اس پہ بڑھ رہے ہیں۔ جاؤ الملک الناصر سے کہنا وہ یروشلم پر حملہ کرے، پھر یرون کا آسمان دیکھے گا ہم کس طرح سر پر کفن باندھ کر اپنے رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ قاصد نے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس جنگ میں آپ ہمارے رہنما ہوں گے۔ ہم سب قدرت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ جنگ کی تیاری کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟
ہم بھولے بسرے اور بے ضرورت انسان ہیں۔ میں اور میرے سپاہی غفلت کی نیند نہیں سوتے۔ تم لوگ ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار پاؤ گے۔ میرے قلعے کی اسلحہ ساز بھٹیاں ہر وقت گرم رہتی ہیں اور میرے سپاہی ہر وقت اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالے رہتے ہیں۔ تو میرے مسکن میں جدھر جدھر گزرو گے یہ سنگلاخ کوہساری ہماری شجاعت کی گواہی دیں گے۔ قاصد نے بڑی ارادت مندی سے کہا، آپ اپنی عظیم قوم کی سپوت ہیں۔ امیر نے بڑی سادگی اور انکساری سے کہا، میں ذات کا ایک سپاہی ہوں اور میرے ساتھی میری کل متاع ہیں۔ ہم موت و حیات کا راز سمجھ چکے ہیں۔ نقاروں کی گونج پر تکبیریں بلند کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ہم اپنی زندگی کا راز سمجھتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے زہر ہیں جو خرقہ سالوس کی آڑ میں قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارے حاشیہ خیال میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قاصد بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھا ہوا امیر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سرخ طوفان کروٹیں لے رہا ہو، یا سرکش لہریں اپنے سکوت کو توڑ کر سرخ بجلیوں کا گہورہ بن گئی ہو۔ پھر اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، آپ پہلے جرنیل ہیں جس میں نے لذت اکتائی دیکھی ہے۔ میں صرف ایک سپاہی ہوں۔ مجھے اب رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ اب صبح ہی جانا؟ نہیں، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں پڑا ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں اور آج کی رات میں اپنے سفر کا کافی حصہ طے کر لوں گا۔ مجھے امید ہے میرے کام کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے جانے سے نہیں روکیں گے۔ امیر کھڑا ہو گیا اور پھر چلے۔ چاروں اٹھ کر باہر آئے۔ آسمان سے چاندنی کی دریا بہہ رہے تھے۔ رات ہو گئی تھی اور دشت کے خارزار اور کہنا خراب چاندنی کے صبح کی پر ناچ اٹھے تھے۔ امیر کے سپاہی میدان کے اندر ٹولیوں میں بیٹھے داستان گوں سے پرانے جرنیلوں کی شجاعت کی اساطیر اور مغنیوں سے زرمیہ گیت سن رہے تھے۔ قاصد نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیسا دل پسند ماحول ہے، آپ کے مسکن کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے سپاہی آزاد ہیں اور ہم دستور زبان بندی کے قائل نہیں۔ یہ ہر روز کھانا کھا کر اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ حشام انہیں دیکھتے ہی بھاگتا ہوا جب ان کے قریب آیا تو امیر نے اس سے قاصد کا گھوڑا لانے کو کہا۔ امیر کی آواز قریب کھڑے ایک سپاہی نے بھی سن لی۔ وہ خود بھاگتا ہوا گیا اور قاصد کا گھوڑا لے آیا۔ امیر، ابو نواس، حوازن اور حشام قاصد کو قلعے کے باہر تک چھوڑنے آئے، پھر واپس لوٹ آئے۔ امیر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دیوار سے لگی ہوئی مشعل کی تیز روشنی میں کمرے کے وسط میں اریتا بیٹھی بڑی بے تابی سے امیر کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی امیر کمرے میں داخل ہوا، اریتا اٹھی اور پھول کی طرح مسکراتی ہوئی امیر کی طرف بھاگی۔ امیر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں بازو پھیلائے اور پیار سے اریتا کو پکارا، اریتا، اریتا۔ اریتا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور امیر سے لپٹ گئی۔ امیر کی چھاتی پر سر رکھتے ہوئے اس نے روٹھنے کے انداز میں کہا، لشکر کتنی دیر ہوئی قلعے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ آپ کو پتہ بھی تھا میں انتظار کر رہی ہوں۔ امیر نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، دمشق سے جو قاصد آیا ہوا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امیر کو اپنے ساتھ لپٹائے اریتا کمرے میں آگے بڑھتی ہوئی بولی، آپ تھکے ہوئے ہیں، پہلے نہا لیں پھر کھانا کھا کر آرام کریں۔ اریتا چمڑے کے ایک صندوق سے ایک صاف ستھرا انگوچھا نکال لائی۔ پھر اس نے مٹی کا ایک برتن اٹھایا جس میں بنولے کی بھیگی ہوئی کھلی تھی۔ انگوچھا اور کھلی کا برتن اس نے میز پہ رکھے۔ امیر کی ذرہ اور اس کا خرد اور جوتے اس نے خود اتارے۔ پھر وہ امیر کا ایک نیا لباس نکال لائی۔ امیر نے انگوچھا، کھلی کا برتن اور اپنے کپڑے اٹھائے اور نہانے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اریتا کے پاس کولان اور ہموارہ بیٹھی تھی۔ امیر کو دیکھتے ہی کولان نے پوچھا، کیسے ہو اخی؟ امیر مسکرا رہا تھا، ٹھیک ہوں، تم دونوں بہنیں کیسی ہو؟ دیکھ لیں ہم دونوں ہٹی کٹی، چلیے کھانا کھائیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سب اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آئے جہاں ابو نواس اور حوازن بیٹھے تھے۔ اریتا، کولان اور ہموارہ نے ان کے سامنے کھانے اور پانی کے برتن رکھے۔
وہ مل کر کھانا کھانے لگے۔ وہ تینوں بھی ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ امیر اپنے کمرے میں اریتا کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ دور وادی میں جنگی نقاروں کے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر وہ آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی چلی گئی۔ قلعے سے لے کر مسکن کی آخری حدود تک پہاڑوں پر پہرا دینے والے امیر کے محافظ نقارے بجا رہے تھے، جن کے جواب میں اب قلعے کے محافظ بھی اپنے اپنے برجوں کے اندر نقارے بجانے لگے تھے۔ اریتا، جو امیر کے لیے نئی قمیص سی رہی تھی، پریشان ہو گئی۔ قمیص اور سوئی دھاگا اس نے ایک طرف رکھے اور کھڑی ہو گئی۔ امیر بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ مکان سے باہر ابو نواس اور حوازن بھی کھڑے تھے۔ امیر بھاگتا ہوا حوازن کے پاس آیا اور بڑے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا؟ حوازن نے جواب دیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے جاسوسی کے برج پر پہرا دینے والا ایک محافظ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ امیر کے قریب آ کر وہ گھوڑے سے کودا اور مؤدب ہو کر بولا، یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے شامی لشکر ہمارے مسکن کی حدود سے باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امیر بھاگتا ہوا اسی ٹیلے پہ چڑھا اور اپنے دستوں کے نام لے کر پکارنے لگا، اور جواب میں سب دستے لبیک لبیک پکارتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ امیر اپنے کمرے میں آیا۔ اریتا نے اسے ذرہ پہنائی، پھر اس نے آہنی ذرہ کے اوپر کھردرے کپڑے کی سفید عبا پہنی، سر پر خرد رکھا اور کمرے سے باہر آیا۔ ابو نواس اور حوازن پہلے سے وہاں کھڑے تھے اور دروازے پر کولان کھڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں مخمل کے جزودان کے اندر قرآن پاک تھا، جو اس نے اپنے سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ امیر آگے آگے تھا۔ قرآن پاک کے نیچے سے گزرتے ہوئے امیر نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اے دونوں جہاں کے رب، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں تو اس میں ہمیں فتح عطا کر۔ تینوں مکان سے باہر آئے۔ امیر نے قلعے کے دروازے پر کھڑے حشام کو کچھ ہدایت جاری کی، پھر قلعے سے باہر کھڑے اپنے لشکر کے آگے آئے اور لشکر کسی تیز آندھی جیسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اپنے مسکن سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا شامی لشکر اپنی پوری سج دھج اور نظم و ضبط کے ساتھ صفیں باندھے کھڑا تھا۔ امیر کو دیکھتے ہی شامی افواج کا سپہ سالار امیر کے قریب آیا۔ دونوں میں تھوڑی دیر تک کچھ مشورے ہوئے، پھر امیر نے اپنے لشکر کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے لگایا اور شامی لشکر اس کے پیچھے تھا۔ اس حالت میں یہ متحدہ لشکر جنگ کے طبل اور دفیں بجاتا ہوا یروشلم کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں کو اس حملے کی اطلاع پہلے ہو چکی تھی اور ہزاروں نائٹ ٹیمپل اور مذہبی جوش میں دیوانے سپاہی عکا، یاقا، ناصرہ اور گلیل کے قلعوں سے کوچ کر کے یروشلم پہنچ چکے تھے۔ مسلمان جب یروشلم پہنچے تو صلیبیوں نے کھلے میدان میں اپنی تلواروں سے ان کا استقبال کیا، لیکن جلد ہی ان کی ساری خوش فہمیاں دور ہو گئی، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہ تھا جسے وہ آسانی سے شکست دے دیا کرتے تھے۔ اس بار ان کے سامنے موت کے مسافر آہنی انسانوں کی طرح کھڑے تھے، جو کاٹنا جانتے تھے، کٹنا نہیں، جن کے حاشیہ خیال میں صرف نصرت و کامرانی تھی، پسپائی نہیں۔ گھمسان کا رن پڑا۔ موت کے مسافر اور شامی لشکر اپنے شیر صفت جرنیلوں کی سرکردگی میں شجاعت کی نئی داستان لکھ رہے تھے۔ صلیبی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو ان میں پسپائی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر وہ اسلامی سپاہ کے آگے آگے بھاگتے ہوئے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنی تقدیر کا بدترین نوشتہ پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ صلیبیوں نے اس زمانے میں یہاں جو ایک اور قلعہ بنا لیا تھا منہدم کر دیا گیا اور فصیل کا داؤدی برج گرا دیا گیا۔ 637 ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یروشلم پر پھر سے شام کے حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بحر اسود کے ساتھ ساتھ کریمیا اور قفقار کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا تاتاری لشکر کچھ عرصہ سستاتا رہا۔ پھر اس کے جرنیل باتو اور سوبودائی نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور اس کے پہلے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے، اب ان سے آگے انہوں نے اپنی نئی جنگ کا آغاز کیا۔ روس کو وہ پہلے ہی تاراج کر چکے تھے، اب ان کا رخ ہنگری کی طرف تھا۔ اہل ہنگری ایک عظیم لشکر کے ساتھ مقابلے پر آئے
اور دریائے سیوک کے اس پار موہی کے میدان میں قیام کیا۔ جب رات ہوئی تو لشکر اپنے ارد گرد رتھ گاڑیاں کھڑی کر کے ایک مورچہ سا بنا لیا اور کچھ دستے دریائے سیوک کے پل پر پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیے، کیونکہ دریا کے اس پار مشرق کی طرف تاتاری لشکر پڑاؤ کیے ہوا تھا۔ رات جب گہری ہو گئی تو تاتاری لشکر حرکت میں آیا۔ انہوں نے دریا پر شہتیروں سے ایک نیا اور عارضی پل بنا کر دریا عبور کیا اور اہل ہنگری پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں اہل ہنگری کو شکست فاش ہوئی۔ تاتاریوں نے ہنگریوں کے سارے سپاہیوں کو تحقیق کر دیا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب آگے منجمد دریا ڈینوب آ گیا تھا۔ باتو خان نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دریا کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، کچھ مویشی دریا کی طرف ہانک دیے اور اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگے۔ مویشی کچھ دیر جمے ہوئے دریا پر گھومتے رہے، پھر دریا کے اس پار سے کچھ لوگ آئے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس سے باتو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دریا کو اپنے لشکر کے ساتھ عبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے کوچ کا حکم دیا اور تاتاری سوار دریائے ڈینوب میں جمی ہوئی برف پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے اس پار باتو اور سوبودائی اپنے لشکر کے ساتھ خیموں میں قیام کر کے کچھ عرصہ دشمن کی فوجی نقل و حرکت کا اندازہ لگاتے رہے۔ یہاں دشت تاتار سے ایک قاصد 5000 میل کے طویل اور برفانی راستے کو اپنے گھوڑے پر 2.5 مہینے میں طے کر کے پہنچا۔ اوغدائی کے مرنے کی خبر لایا۔ قاصد یہ بھی پیغام لایا کہ باتو اور سوبودائی وطن واپس آئیں تاکہ قرولتائی منعقد کی جائے اور نئے خاقان کا انتخاب کیا جائے۔ لشکر نے واپس کوچ کیا۔ دریائے دولگا کے کنارے آ کر باتو خان اپنے لشکر کے ساتھ رک گیا اور سوبودائی سے کہہ دیا کہ وہ اکیلا اپنے لشکر کے ساتھ واپس دشت میں چلا جائے، اور یہ کہ وہ گٹھیا کا مریض ہے لہٰذا وہ سفر نہیں کر سکتا۔ باتو قرولتائی میں شریک نہ ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ بہانہ بنا دیا۔ وہ جانتا تھا مغل شہزادے اس کے خلاف ہیں، اس لیے اس کے وہاں جانے پر ضرور کوئی نیا حادثہ پیش آئے گا، لہٰذا وہ اپنے بھائی برقائی کے پاس رک گیا اور سوبودائی اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا۔ صحرائے گوبی کے اس پار ٹنڈار کے میدانوں کے دامن میں جھیل بیکال کے کنارے قرولتائی منعقد ہوئی اور اوغدائی کے بیٹے قیوق کو نیا خاقان چنا گیا۔ قیوق ایک اور غیر متزلزل قوت ارادی کا انسان تھا، بہت کم ہنستا تھا، انتقام لینے میں بھیڑیے جیسا تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس قرولتائی میں چینی وزیر، بغداد کا قاضی القضاء، منچوریا کے رئیس الموت، جنت کے شیخ الجبل کے خاموش قاصد، خراساں کا امیر، عون ایشیائے کوچک اور حلب کے سلطان، آرمینیا کا حکمراں، روس کا شہزادہ اور پاپا اعظم کے قاصد بھی شامل ہوئے تھے۔ قیوق نے سب کو شرف باریابی بخشا، لیکن بغداد کے قاضی القضاء، موت کے شیخ الجبل کے قاصدوں کو کوئی اہمیت نہ دی، جس کا مطلب تھا تاتاری ان دونوں قوتوں کی تقدیروں کو تلواروں کی نوک سے لکھنا چاہتے ہیں۔ قیوق چونکہ باتو اور اس کے بھائی برقائی کے خلاف تھا، لہٰذا اس نے ان دونوں بھائیوں کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا، لیکن منگو اور ہلاکو کی ماں سیورقتی نے ان ساری سازشوں کی اطلاع باتو کو پہنچا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ قیوق کی جگہ اپنے بیٹے منگو کو دشت کا خاقان بنانا چاہتی تھی اور اس میں وہ ناکام ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے باتو سے ساز باز شروع کر دی اور اس طرح تاتاریوں کے آبائی مسکن میں قیوق اور دریائے دولگا کے کنارے بسنے والے باتو اور برقائی کے درمیان سازشوں کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یروشلم کی فتح کی خبر جب یورپ پہنچی تو پاپائے روم گریگوری نہم نے سیولانا کے مقام پر ایک مجلس منعقد کی اور صلیبی جنگوں کی تجدید پر اصرار کیا۔ چنانچہ یہ طے پایا گیا کہ یورپ سے ایک فوج یروشلم فتح کرنے کے لیے بھیجی جائے اور مذہبی جماعتوں فرانسکن اور ڈامی نیکی کو حکم دیا گیا کہ مجلس کی منظور شدہ تجاویز یورپ کے بادشاہان مملکت اور عام عیسائی رعایا تک پہنچا دی جائے۔ ان دونوں مذہبی جماعتوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ اس مہم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ چندہ جمع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پاپائے روم گریگوری اور مذہبی جماعتوں کی بھاگ دوڑ
کام آئی اور یورپ کے کئی حکمراں اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ اس جنگ میں انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا حکمراں سر فہرست آتے ہیں۔ رچرڈ جب لشکر کے ساتھ فلسطین کے ساحلی شہر عکا پہنچا تو فرانس اور دوسرے یورپی ممالک کی فوجیں پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سن 1245 کے موسم بہار تک ساری یورپی افواج عکا پہنچ گئی۔ اس بار عیسائی دنیا نے اس فوج سے کہیں بہتر اور امید افزا امیدیں باندھ رکھی تھی۔ اس متحدہ افواج کے سپہ سالار اعظم رچرڈ نے سب سے پہلے کرک کے مسلمان حاکم سے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس جس قدر عیسائی قیدی ہیں رہا کر دے۔ کرک کے امیر نے جب انکار کیا تو صلیبی افواج کا سیلاب عکا سے یافا شہر کی طرف بڑھا۔ دمشق اور مصر کے حکمراں جنگ کے بغیر عیسائی فوجوں کے طوفان کو دیکھ کر فوراً جھک پڑے اور مصالحت کی کوششیں شروع کر دی۔ موت کے مسافر خاموش تھے۔ وہ جنگ کے میدان میں کٹ مرت ہو سکتے تھے پر بڑی حکومتوں کے فیصلے نہ بدل سکتے تھے، لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کی روح سے تبریہ، یروشلم، اسقلان اور ثقیف کے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح 1240 میں ایک بار پھر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔